بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے ویلاگ میں نے ریکویسٹ کی تھی، ایک دفعہ پھر سے کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز جو ہیں وہ ملتے رہیں۔ پچھلے ویلاگ میں بات کی تھی ہم نے پہلگام اٹیک کے بارے میں، اور کیا انڈیا اور پاکستان جو ہے ایک سٹینڈ سٹل تھا اور آپس میں کھڑے ہوئے تھے، آمنے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ لیکن یہ اللہ نے کرم کیا ہے، کیونکہ جو اٹیک ہوتا ہے وہ جب تک سرپرائز نہ ہو اس اٹیک کو اٹیک نہیں کہتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ تھا، ہر کسی نے اس کو کنڈیم کیا ہے پاکستان کے اندر، کہ جو 26 کے قریب لوگوں کو مارا گیا وہاں پہ، جس میں سے 24 جو تھے وہ ٹورسٹ تھے جو وہاں گئے ہوئے تھے۔ اور لازمی بات ہے کہ یہ جس نے بھی جو بھی اس کا ماسٹر مائنڈ تھا، لازمی بات ہے وہ کہیں ہندوستان سے تنگ ہوگا، یا پھر کہیں اٹراسٹیز کمٹ ہو رہی ہوں گی، کہیں ریاستی دہشت گردی سے تنگ آئے ہوں گے۔ لیکن ہندوستان کا یہ رویہ ہے کہ اس کو فوراً جو ہے وہ کبھی لشکر طیبہ اور کبھی کوئی اور نام دے کے، یا TRF کا نام دے کے، کہ یہ انہی کی ایک ذیلی تنظیم ہے، کہ وہ یہاں بیٹھ کر اور اپنی ذیلی تنظیمیں وہاں پہ چلا رہے ہیں، جبکہ الٹا ہندوستان جو ہے وہ پاکستان کے اندر، ایک تو یہ بلوچستان کے اندر اور دوسرا جو ہے افغانستان کے اندر TTP کو سپورٹ کر رہے ہیں، تاکہ پاکستان کو جو ہے وہ ڈس اورینٹ کیا جائے، پاکستان کے اندر کنفیوژن پیدا کی جائے اور پاکستان کو اپنے معاملات کے اندر الجھا دیا جائے۔ تو کتنی جانوں کی ہم نے قربانی دی ہے، اور اب جو ہے وہ جس اٹیک کو ہم نے کنڈیم کیا وہ وہاں پہ پہلگام کے اندر، اس سے پہلے بھی کئی اٹیک ہو چکے تھے جس کے اندر ہندوستان نے جو ہے وہ پاکستان پر الزام لگایا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ یہ اپنا ہی ان کا کام تھا، ان کی اپنی ایجنسیز یعنی رو یا کوئی اور ایجنسی جو تھی وہ یہ کر رہی تھی۔ پچھلے ویلاگ میں نے بتایا تھا کہ اس کو ڈی ایسکلیٹ وار کو کرنے کے لیے بہت سے ایسے کمیونیکیشن کے راستے ہیں جو کہ ہندوستان پاکستان جو ہے ان کو استعمال کر سکتا ہے، اور سب سے زیادہ جو آپس میں گفتگو یا کمیونیکیشن ہوتی ہے فوجیوں کے درمیان پاکستان ہندوستان کے، وہ DGMO کے ذریعے ہوتی ہے۔ یہ میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا تھا، تو اس میں پھر اب یہ پیش رفت ہو چکی ہے اور DGMOs کی آپس میں گفتگو ہو چکی ہے، لیکن 2-4 اور بھی ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جس سے کہ معاملہ اب لگ رہا ہے کہ بہتری کی طرف جا رہا ہے، یعنی کہ وہ جو لڑائی کا جنون ہندوستان پہ چڑھا تھا کہ بھئی ہم ابھی پاکستان کو جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم کر دیں گے، یا پھر کیونکہ پاکستان کے اندر انسرجنسی ہو رہی ہے یا پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ لیکن یہ جو سوچ میں پڑ گئے، جو ڈیلے ہوا، اس میں پاکستان کو موقع مل گیا کہ وہ دنیا بھر میں یہ بات اپنی ثابت کر سکے کہ پاکستان کا پہلگام کے اجلاس اس کے ساتھ حادثے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو ہوئی ہے وہ یہ کہ پاکستان نے وزیر اعظم پاکستان نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل انکوائری کروانے کے لیے تیار ہیں، اور ہم بھی اس کے اندر شامل ہوں گے اور آپ بھی اس کے اندر شامل ہوں، جس سے کہ انڈیا پھر بھاگ گیا۔ انہوں نے کہا کہ ماضی کے اندر کون سا جو ہے ایسا ہوا ہے جس میں کہ ہمیں معلوم ہوا ہو کہ کون اور کس نے کیا، اور نہ ہی آپ لوگوں کو معلوم ہونا ہے، کیونکہ ہمیں تو معلوم ہے کہ ہندوستان پاکستان کے اندر کیا کیا کر رہا ہے، چاہے وہ TTP کے ذریعے کر رہا ہو یا بلوچستان میں کر رہا ہو، اور اس کے شواہد جو ہے وہ ہمارے ایجنسیز کے پاس جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو کیا وجوہات ہیں کہ اب ہندوستان آہستہ آہستہ ذرا تھوڑا سا پیچھے جا رہا ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہوئی ہے کہ اب بھی امریکہ کا ٹلٹ جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ ان کا ایک اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہے، ایک سیکورٹی کے حوالے سے بھی اور اکانومی کے حوالے سے بھی، اور یہ بات انہوں نے واضح کی ہے کہ وہ اس میں ان کے ساتھ ہیں، ہندوستان کے ساتھ ہیں، لیکن وہ کوئی مداخلت نہیں کریں گے۔ مداخلت ان دا سینس کہ مداخلت کیا انہوں نے کرنی ہے ہمارے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ کنڈیم نہیں کریں گے پاکستان کو، اور انہوں نے کہا، ٹرمپ نے کہا کہ ہندوستان پاکستان جو ہے یہ اپنے معاملات جو ہے وہ خود ہی طے کر لیں گے،
اور اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ اس میں تھوڑا سا ہندوستان کو یہ بڑا جھٹکا لگا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو کنڈیم نہیں کیا. پھر سیکورٹی کونسل کے اندر یا اقوام متحدہ کے اندر جو بھی بات ہوئی وہاں پر انہوں نے بھی پاکستان پر وہ الزام نہیں لگایا جس طرح کہ ہندوستان چیخ و پکار کر رہا ہے, اور وہاں بھی ان کی ایک سبکی ہوئی. لیکن سب سے اہم بات جو ہے جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ پاکستان کے فارن منسٹر اور چائنا کے فارن منسٹر کے درمیان بات ہوئی ہے, اور اس میں انہوں نے واضح طور پر یہ بات کی ہے کہ اس کے باوجود کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں, پاکستان نے بھی کہا, چائنا نے بھی کہا, اور چائنا کے بہت سے لوگ جو ہے, کچھ لوگ جو ہے وہ پاکستان کے اندر, کراچی کے اندر ایک حادثہ ہوا تھا, وہاں بادشاہ ڈیم کے قریب ایک حادثہ ہوا تھا, ان دونوں کے اندر بھی ہندوستان جو ہے وہ ملوث تھا, کیونکہ سی پیک کو رول بیک کروانا چاہتے ہیں. بہت تکلیف ہے ان کو سی پیک سے, نہ ان کو ہے لیکن ان کے بہت سے دوسرے دوستوں کو بھی ہے تکلیف ہے کہ چائنا اور پاکستان کا اتنا تعلق کیوں ہے. لیکن جو بات واضح طور پر چائنا کے فارن منسٹر نے پاکستان کے فارن منسٹر کو بتائی, اور اس کے بعد انہوں نے اس کو پریس ریلیز کے اندر بھی دیا کہ پاکستان کی سوورینٹی اور سیکیورٹی جو ہے اس کے ہم ذمہ دار ہیں, یعنی اس پہ ہم پاکستان کا ساتھ دیں گے. اور پھر میں یہاں آپ کو ایک کلپ سناتا ہوں, اس کا بالکل چھوٹا سا حصہ. Now, the third point I want to add, please, with your permission, is that China and Pakistan are all-weather ironclad allies. No one should second-guess this alliance between China and Pakistan. China will always come to Pakistan's help and assistance whenever Pakistan's sovereignty and territorial integrity will be threatened by any country. So this is a very serious matter. You're talking about a war between Pakistan and India on the one hand, and then you are talking about an ironclad alliance between China and Pakistan, and China's full commitment to defend Pakistan's sovereignty and territorial integrity. I'm glad, Professor Gao. اس بات کو آپ دو ٹوک لے لیں کہ چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا, جس وجہ سے تھوڑا سا ہندوستان کو نہ صرف خدشات ہو گئے بلکہ گھبراہٹ ہو گئی ہے, کیونکہ وہ سارے فرنٹس پہ لڑائی جو ہے وہ نہیں چھیڑ سکتے. تو تھوڑی تھوڑی لڑائی تو ہو رہی ہے لائن آف کنٹرول کے, کبھی ادھر سے ٹک ٹک ہو گئی, کبھی ادھر ٹک ٹک ہو گئی. لیکن یہ جو ٹائم ملا ہے پاکستان کو, اس میں پاکستان نے اپنی ایئر فورس کو, اپنی نیوی کو اور اپنی جو ہے گراؤنڈ فورسز کو گلگت بلتستان سے لے کر کشمیر میں اور ہندوستان کے بارڈرز پہ ایک الرٹ کر دیا. اور اچھی بات جو ہوئی تھی کہ وہاں پر جو اینالسٹ ہیں, جو ان کے جو ٹیلی ویژن والے ہیں, ان کی جو اپوزیشن ہے, وہ مودی پہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ وار ریٹرک جو ہے یہ اس نے ایک وار مانگرنگ کر رہا ہے, لیکن اصل میں پاکستان کی اس میں انوالومنٹ نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ پاکستان اس حد تک آگے چلا گیا جس سے کہ وہ ایک بیک فٹ پہ چلے گئے. اور اگلی بات جو میں سمجھتا ہوں بہترین ہوئی ہے وہ یہ, جس سے کہ اور ہندوستان کو خدشہ ہوا, کہ پاکستان کے انٹیلیجنس ایجنسی کے جو چیف ہیں جنرل عاصم ملک, ان کو پاکستان کا سیکورٹی ایڈوائزر بنا دیا گیا. اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ جنرل جنجوا رہ چکے ہیں, حکومت کے جنرل دورانی رہ چکے ہیں, مشرف صاحب کے زمانے میں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر رہ چکے ہیں, اس کے بعد جنرل جنجوا رہ چکے ہیں نواز شریف کے 2013 اور 2018 کے درمیان, اور پھر عمران خان کے زمانے میں معید یوسف صاحب رہ چکے ہیں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر. تو یہ ایک ایسی پوزیشن ہوتی ہے جس کے اندر کہ آپ کو کوئی ایسے موقعوں پر پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کے معاملات بھی, اور اگر کہیں کوئی کانفلکٹ ہو تو اس میں اس سے گفتگو کرنی پڑتی ہے. لیکن اس دفعہ جو بہترین بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جو آئی ایس آئی کے چیف ہیں وہی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں, اور جو معلومات ان کو ہیں وہ کسی اور کو نہیں ہوں گی. تو اس لیے ہندوستان میں تھوڑی سی گھبراہٹ اس بات پر بھی ہے کہ یہ معاملہ کیا ہو گیا ہے, کیونکہ جب کوئی اور نیشنل سیکورٹی کا ایڈوائزر ہوگا تو اس کو پوری معلومات نہیں ہوں گی جتنی کی ہونی چاہیے. تو ان کو اب معلوم ہے کہ ہندوستان نے کہاں کہاں جو ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی کروائی ہے, ہندوستان کے جو ثبوت ہیں وہ بھی ان کے پاس موجود ہیں, اور جب کبھی بھی بات اگر ہوئی اور اگر اکراس دا ٹیبل بیٹھے تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ سامنے آ جائیں گی. ہندوستان نے پچھلے میرے خیال میں 2-3 سالوں سے کسی لیول پر بھی پاکستان نے, چاہے وہ کرکٹ ہو, چاہے وہ بیک ڈور ڈپلومیسی ہو,
بات چیت کرنے سے انکار کیا کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہم پاکستان کو پریشرائز کر لیں گے. اب بھی انہوں نے جب اپنی وارشپ جس کو کہتے ہیں کہ جو ایئر پلین کیریئر ہے, ایئر فورس کا ان کا کیریئر ہے, اس کو لا کر بھی کھڑا کیا انہوں نے پاکستان کی جو بارڈر لائن ہے سی کی, اس پہ. تو ہماری جب بوٹس وہاں پر گئی جو کہ میزائل جن پہ لگے ہوئے تھے, تو اس کو وہ چاہ رہے تھے کہ پاکستان کا جو ہے مطلب تیل بند کیا جائے یا پاکستان میں جو سپلائیز جا رہی ہیں ان کو بند کرنے کے لیے, لیکن ان کو جو رسپانس ملا اس سے وہ گھبرا گئے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس دوران ہندوستان کو یہ معلوم ہے کہ پاکستان کو نہ صرف اپنے میزائل ڈپلوائے کرنے کے لیے بھی ٹائم مل گیا اور دیگر معاملات جو کرنے کے لیے بھی ٹائم مل گیا. تو اگر اب لڑائی چھڑی, یعنی وہاں تو کشمیر میں تو لائن آف کنٹرول پہ ہوتی رہتی ہے, لیکن اگر انٹرنیشنل بارڈرز کو انہوں نے چھیڑ چھاڑ کی کوشش کی تو ان کو بڑا زبردست رسپانس ملے گا. یہ بات جو ہے اس میں نہ صرف ہندوستان کو ایک میسج گیا ہے بلکہ پاکستان میں بھی ایک حوصلہ افزائی ہوئی ہے کہ پہلی نیشنل سیکورٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر 2 ٹوک الفاظ میں پاکستان نے کہا کہ اگر پاکستان کی طرف میلی آنکھ کر کے دیکھا تو اس کا جواب جو ہے وہ اتنا سخت دیا جائے گا کہ ہندوستان بھول جائے گا. ماضی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہندوستان کو اس قسم کے واقعات ہوئے تو بڑا سخت رسپانس جو ہے وہ دیا گیا. پہلا 1986 میں براس ٹیکس کے دوران جب جنرل ضیاء الحق شہید جو ہے وہ کرکٹ ڈپلومیسی کے لیے گئے تھے اور انہوں نے راجیو گاندھی کا ہاتھ پکڑ کر بڑے اچھے انداز میں اسے بتا دیا تھا کہ جو چیز تمہارے پاس ہے وہ ہمارے پاس بھی ہے, اور یہ کہہ دیا تھا کہ اگر پاکستان پر حملہ کیا تو پاکستان تو ختم ہو جائے گا, لیکن مسلمان جو 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں دنیا میں وہ پھر بھی زندہ رہیں گے. لیکن ہندوستان پہ اگر حملہ ہوا اور نیوکلیئر اٹیک ہوا, کیونکہ ہمارے پاس بھی وہ چیز ہے جو تمہارے پاس ہے, تو پھر ہندو جو ہے اس کی نسل ہی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو اس بات پر یہ بھی بات کی تھی انہوں نے, اور یہ لکھی ان کے برنام جو سیکورٹی ایڈوائزر تھے اس وقت کے, اس نے اپنے آرٹیکل کے اندر یہ بات لکھی, اور یہ بات جو ہے وہ ساری دنیا نے دیکھی اور آج بھی وہ موجود ہے. اور اس پہ بہت سے جو لوگوں نے ویلاگ بھی بنایا, اور کرکٹ ڈپلومیسی جس کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر کے اخبارات نے یہ لکھا ہوا تھا کہ انڈیاز باؤنسر ریپلائڈ بائی اکراس دا باؤنڈری, یعنی کہ انڈیا نے جو باؤنسر کرایا تھا اس کا پاکستان نے ایک چھکے کے ساتھ جو جواب دیا. تو اس سلسلے میں پھر اس کے بعد جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں یہ ہوا. 2001 میں مجھے یاد ہے کہ ہمیں ایک ٹیم بنائی گئی تھی جس میں میں بھی تھا, اور ہم نے GCC کے ممالک کا دورہ کیا تھا جس میں کہ UAE تھا, کویت تھا, قطر تھا, عمان تھا اور سعودی عربیہ تھا. اور وہاں جا کر ہم نے بتایا تھا کہ یہ خدشات ہیں پاکستان اور ہندوستان کے, اور آپس میں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہیں, اور اگر لڑائی ہوئی تو بڑا نقصان ہوگا. تو عمومی طور پر تمام ممالک نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا اور ہندوستان کو ایک اچھا پیغام بھجوایا تھا, جس کی وجہ سے وہ پھر ڈی ایسکلیٹ ہوگی. پہلی 1986 میں براس ٹیکس تو 48 گھنٹے کے اندر اندر اس دھمکی کی وجہ سے ہو گئی تھی, اور یہ بھی جو کہ اور اس پہ بھی جنرل مشرف نے ایک بہت اچھا جو ہے وہ پیغام دیا تھا کہ لڑنا چاہتے ہو تو آ جاؤ اور ہم تیار ہیں, اور تمہیں وہ سبق سکھائیں گے کہ تم یاد کرو گے. اور اسی طرح اس نیشنل سیکورٹی کونسل میں بھی جو ہے جو اب میٹنگ ہوئی ہے اس میں بھی پاکستان نے, اور خاص طور پر پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف اور جو وہاں موجود تھے, ہماری ایئر فورس اور نیوی اور چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف, ان کی طرف سے مشترکہ بیان آیا تھا کہ اگر کوئی کوشش کی گئی پاکستان کے خلاف چڑھائی کرنے کی تو اس کا ایسا جواب دیا جائے گا کہ آپ یاد رکھیں گے. مجھے امید ہے کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ لڑائی لگے, نہ ہی ہم چاہتے ہیں کہ دہشت گردی ہو. ہم نے خود دہشت گردی کو سفر کیا ہے, لیکن جو لوگ اس ملک میں دہشت گردی کروا رہے ہیں تو اس کو خود بھی دہشت گردی کا شکار ہونا پڑتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ نہ تو پنگا لیں, نہ آپ کے ساتھ کوئی پنگا لے گا. تو ہندوستان کو میں یہ بتانا چاہوں گا, ہندوستان کے لوگوں کو اور اپنے بھی لوگوں کو بتانا چاہوں گا. آج کل ہمارے اینکرز کو بہت جو خاص طور پہ ویلاگ کر رہے ہیں, ایک اچھا موضوع ملا ہوا ہے, اور کچھ لوگ تو صحیح باتیں کر رہے ہیں اور کچھ لوگ ایسی چھوڑ رہے ہیں
کہ اللہ جانے، آج صبح میں باہر بیٹھے ہوئے ایک اینکر کو سن رہا تھا جو باتیں کر رہا تھا، اور وہ پاکستان کا مذاق اڑا رہا تھا کہ شہباز شریف اور زرداری کی ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات میں کیا باتیں ہوئی ہوں گی. تو میں کہا تھوڑی سی شرم کر لو. اس موقع پر مذاق اڑانا، اس موقع پر اس قسم کی باتیں کرنا، اور اس موقع پر باہر بیٹھ کر آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جی امریکہ کے اندر کیا ہو رہا ہے، امریکہ کیا سوچ رہا ہے. آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، پاکستان کیا سوچ رہا ہے، اور پاکستان کی فوج کیا سوچ رہی ہے، اور ہندوستان والے کیا سوچ رہے ہیں. ہندوستان کے بارے میں شاید آپ کہہ سکیں کیونکہ ہندوستان والے ہی آپ کو یہ سپورٹ دے رہے ہیں. تو میں یہ ان سے بھی کہوں گا جو اس وقت پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں کہ خدا را ایسے موقعوں پر تھوڑا سا جو اپنا حب الوطنی کا جذبہ ہے، کیونکہ اس ملک نے آپ کو بہت کچھ دیا، اور اگر کوئی ناراضگی ہے تو اس ناراضگی کو دور کریں. اس موقع پہ سب کو ایک ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اکٹھے ہوں گے تو انشاءاللہ کوئی دشمن ہماری طرف میلی آنکھ کر کے نہیں دیکھ سکتا. بہت شکریہ.